جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر لینے کے بعد اس کے اوپر مختلف قسم کے حقوق رکھے ہیں. ان کے اندر حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی. اور حقوق العباد میں سے سب سے اہم حق وہ ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے. پڑوسیوں کے حق سے مراد کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی ہمسائیگی کا خیال رکھنا ہے، چاہے ہمسایہ مسلمان ہو یا کافر ہو. ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اس کے گھر کے وہ حالات جس کو اس کا دور بیٹھنے والا رشتہ دار بھی نہیں جانتا، ہمسایہ ان کو بخوبی جانتا ہوتا ہے. ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ وہ کامل مومن بنے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے. جو چاہتا ہے کہ وہ مکمل ایماندار بنے اس کو چاہیے کہ وہ آنے والے مہمان کی عزت کرے. اور جو چاہتا ہے کہ وہ پکا اور سچا کامل مومن بنے اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی بولے خیر کا کلمہ بولے یا پھر خاموش رہا کرے. اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور آخرت کے ساتھ ایمان لاتا ہے، فلیحسن الی جارہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرے. پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے ہاں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ہاں بہترین ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنی پڑوسی کی نظر میں بہترین ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے، اس قدر نصیحتیں کرتے رہے کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو میرے مال کا وارث قرار نہ دے دے، میرے ورثاء میں سے شمار نہ کر دے. پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ مومن کی نشانی ہے، اور جو پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج ہے، وہ مومن کی لسٹ سے خارج ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ وہ انسان ہرگز مومن نہیں، وہ انسان ہرگز مومن نہیں. صحابہ کرام نے پوچھا، کون اللہ کے رسول؟ فرمایا، جس کی تکلیفوں سے، جس کی جو ہے وہ آزمائشوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.